أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. احباب گرامی، آج کی نماز تراویح میں سورۃ الانعام کی تلاوت کی گئی ہے، جس کا آغاز 7ویں پارے سے ہوتا ہے اور 8ویں پارہ میں یہ سورہ مبارکہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ 165 آیات اور 30 رکوع کے اوپر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس بات کو قرآن کریم کے سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جو 2 قسم کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ان کے موضوعات میں اختلاف ہے۔ مکی صورتوں کا عنوان اور موضوع مدنی صورتوں سے ذرا مختلف ہوگا، چونکہ مدنی صورتیں وہ ہیں کہ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو ایک ریاست، ایک حکومت، ایک سلطنت مل گئی تو پھر بہت سارے احکام کی انہیں ضرورت پیش آئی، تو مدنی صورتوں میں ان احکامات کا بیان ہوا ہے۔ نماز کے طریقے، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزوں کا بیان، اس طرح کے دیگر معاملات، عدل و انصاف، لڑائی جھگڑے کے فیصلہ جات، یہ تمام باتیں مدنی صورتوں میں بیان ہیں۔ مکی صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کلام مخاطبین کے لحاظ سے فرمائے۔ ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں آپ کے مخاطب مشرکین مکہ تھے، لہذا جو خرابیاں ان میں پائی جاتی تھی مکی صورتوں میں ان کا بیان ہے۔ تو مشرکین مکہ میں 3 قسم کی خرابیاں موجود تھیں۔ عقیدہ توحید میں انکاری تھے اور شرک پایا جاتا تھا، لہذا مکی صورتوں میں عقیدہ توحید کا کثرت کے ساتھ بیان ہوگا اور شرک کی تردید ہوگی۔ دوسرے نمبر پر مشرکین مکہ قیامت کے مرنے کے بعد اٹھنے کے انکاری تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، حساب و کتاب نہیں، اس لیے مکی صورتوں کے اندر مرنے کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب، اس کا بھی بیان ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر رسالت کے منکر تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، لہذا ان کے اس عقیدے کی تردید بھی مکی صورتوں میں ہوئی۔ سورہ انعام بھی مکی ہے اور اس میں بھی ہمیں یہ 3 عنوان نظر آتے ہیں۔ پہلا عنوان اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا تعارف، اللہ کی صفات کا بیان، اللہ کی توحید کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں جا بجا نظر آتا ہے۔ پروردگار کا تعارف یوں بھی کروایا گیا کہ لوگوں، تمہارا خالق، مالک، الہ اور معبود وہ ہے
جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، جس نے تمہارے لیے فصلوں کو اگایا، جس نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تمہارا پہلے کوئی سیمپل نمونہ نہیں تھا لیکن تمہیں تخلیق کیا، وہ تمہارا الہ و معبود ہے۔ اسی طرح وہ پروردگار ہے جس نے زمین آسمان کے نظام کو قائم کیا، دن اور رات کے نظام کو چلایا، جس نے چاند اور سورج کو بنایا، جس نے ستاروں کو چمک عطا فرمائی، جس نے یہ تمام نظام کائنات تخلیق کیا ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا معبود ہے۔ احباب گرامی، الہ کون ہے؟ خالق مالک کون ہے؟ اس حوالے سے پروردگار نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، الہ وہ ہے جو اپنے تمام بندوں پہ غالب ہے، جو کسی سے مغلوب نہیں آتا۔ جو مغلوب آ جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جو مغلوب آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو مغلوب آ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ عبادت کے لائق وہ ہے، تمہارا الہ و معبود وہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں آتا، وہ ہمیشہ غالب ہی ہے، وہ الہ ہے۔ اور جو مغلوب آ جائے وہ الہ نہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جن کو مشرکین مکہ اپنا معبود مانتے تھے وہ مغلوب آئے، اور آج جن کو نام نہاد مسلمان معبود و مشکل کشا داتا و دستگیر مانتے ہیں، وہ بھی کبھی نہ کبھی مغلوب آئے، ان پہ بھی دیگر لوگوں نے غلبہ پا لیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کو اگر غزوہ بدر کے موقع پر غالب کیا تو غزوہ احد کے موقع پر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا نقصان بھی ہوا۔ دشمن کو یہاں پر فتح نصیب ہوئی چند لمحات کے لیے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا کثرت سے نقصان بھی ہوا۔ حضرات ذی وقار، الہ اور معبود وہ ہے جو کبھی غالب نہیں آتا۔ تاریخ کے اندر، کتب حدیث کے اندر یہ واقعات موجود ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھوں میں درد اور آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی، پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو جو بیماری سے مغلوب آ جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ احباب گرامی، توحید کے حوالے سے ہی میرے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، الہ و معبود وہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے کوئی خیر اور بھلائی کو روک نہیں سکتا، وہ اپنے فیصلے میں پروردگار اعلیٰ با اختیار ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ احباب گرامی، الہ معبود کون ہے؟ میرے مالک نے اعلان فرمایا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں کو، کائنات کے لوگوں بتلاؤ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھیں چھین لے، تمہاری سماعتیں چھین لے، میرا پروردگار کون ہے؟ من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ الہ جو تمہیں آنکھوں کی بینائی دے دے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ الہ جو تمہاری سماعتیں واپس کر دے؟ تو ثابت کیا ہوا جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ و معبود نہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ الہ وہ اللہ ہے جو آنکھیں عطا فرمانے والا ہے، الہ وہ اللہ ہے جو سماعتیں عطا فرمانے والا ہے، الہ وہ اللہ ہے جو زبان کو قوت گویائی عطا فرمانے والا ہے، الہ وہ اللہ ہے جو ہاتھوں کو گرفت کی قوتیں دینے والا ہے، الہ وہ اللہ ہے جو پاؤں کو چلنے کی سکت عطا فرمانے والا ہے، الہ وہ اللہ ہے جو رگوں میں خون کو دوڑانے والا ہے، الہ وہ اللہ ہے جو ناک کو سونگھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار، غور کیجیے اور توجہ فرمائیے، آج آپ ایک دنیا میں ایسے شخص کو کھڑا کر دیں جو آنکھوں سے نابینا ہو، آنکھوں سے نابینا آدمی، قدرتی طور پر آنکھوں کی بینائی نہیں، آپ کھڑا کریں اور پھر بلا لیں دنیا کے ان مشکل کشاؤں کو جن کو غیروں نے بنا لیا، دنیا کے ان حاجت رواؤں کو جن کو انسانوں نے حاجت روا مان لیا، دنیا کے ان معبودوں کو جن کو لوگوں نے عبادت کے لائق سمجھ لیا، بلائیں انہیں اور کہیں کہ یہ ایک نابینا ہے، ذرا اس کی بینائی ہی واپس کر دیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے
اگر دنیا میں کوئی آنکھوں کی بینائی نہیں دے سکتا تو پھر کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں کانوں کو کوئی سماعت نہیں دے سکتا تو پھر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں کوئی زبان کو قوت گویائی سے نہیں نواز سکتا تو پھر کوئی سجدے کے لائق نہیں ہو سکتا. حضرات عزیزان، پھر مالک کائنات نے توحید کا بیان فرماتے ہوئے، شرک کی تردید کرتے ہوئے پروردگار نے 18 انبیاء کا ذکر کیا اور شرک کی تمام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے 18 انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے. اس کا مطلب ہے شرک وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. حضرات گرامی، پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کا ذکر فرمایا، جناب ابراہیم کا ذکر فرمایا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے مکالمہ ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اے ابا جی، وہ بت جو لکڑی کے ہیں، وہ بت جنہیں تراشا خود، وہ بت جن کو بنایا خود، وہ بت جن کے چہرے خود بنائے، وہ بت جن کے ہاتھوں کو خود کھڑا، وہ بت جن کی ٹانگوں کو خود بنایا. ابا جی سب کچھ بنانے کے بعد پھر ان سے مانگتے ہو، پھر ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ کتنے تعجب کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بنایا وہ بننے کی قابل ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کے اوپر کلہاڑی چلائی، جب آپ نے ان کے اوپر آرا چلایا، جب آپ نے ان کے اوپر رندا چلایا، جب آپ نے ان کو رگڑا، ان کے ایک ایک عضو کو کاٹ کاٹ کے درست کیا، وہ اپنے آپ کو بنانے کے قابل تو کجا، جو کچھ ہوا وہ بھی بتانے کے قابل نہیں، وہ رونے کے قابل بھی نہیں، وہ آپ کی سنانے کے قابل بھی نہیں. تو اے ابا جان، جو اتنے مجبور ہیں، جو اتنے مقہور ہیں، جو اتنے مظلوم ہیں، وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ سے مکالمہ ہو گیا. حضرات گرامی، میں بھی بڑے پیار کے ساتھ آج پوچھتا ہوں کہ ہم اس سے بیٹا مانگنے کے لیے، ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں اس سے بیٹا مانگنے کے لیے جو فوت ہوا. کون چاہتا ہے کہ میرے جسم کو کوئی دیکھے؟ کوئی چاہتا ہے؟ لیکن لوگوں نے جسم کو دیکھا کیوں؟ غسل دینے کے لیے، کیونکہ خود غسل نہیں کر سکا، خود غسل نہیں کر سکا. غسل اوپر والوں نے کرایا، خود کپڑے نہیں اتار سکا، کپڑے نہلانے والوں نے اتارے، خود پھٹے سے اٹھ کے چارپائی تک نہیں آ سکا، چارپائی پہ رشتہ داروں نے لٹایا، خود کفن نہیں پہن سکا، کفن رشتہ داروں نے پہنایا، خود جنازہ گاہ تک نہیں جا سکا، جنازہ گاہ تک رشتہ داروں نے پہنچایا، خود قبر تک نہ جا سکا، قبر تک کندھوں میں اٹھا کر دوست احباب نے پہنچایا، خود اپنی منزل تک نہ جا سکا، قبر تک قبر کے اندر رشتہ داروں نے دفنایا، اپنے اوپر مٹی نہیں ڈال سکا، مٹی بھی میں نے اور آپ نے رشتہ داروں نے دوست احباب نے مل کے ڈالی، اتنے کام اپنے لیے نہیں کر سکا. اب جب یہ قبر میں چلا گیا، پتہ نہیں کون سی قوت مل گئی، ماشاءاللہ یہ بیٹے بھی دے رہا ہے، یہ بیٹیاں بھی دے رہا ہے، یہ کشتیاں بھی پار لگا رہا ہے، یہ بجلی بھی بنا رہا ہے. اندر اس کو قوت کون سی ملی ہے؟ ذرا ہمیں تو بتلائیے. حضرات گرامی، اس قوم کو پتہ نہیں کدھر لے جایا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آتی. یہ پچھلی جمعرات کی بات ہے، ایک بھائی جمعرات کو قبر کے اوپر موم بتی لگا رہا ہے. اب دیکھیں جون جولائی کا مہینہ، اتنی گرمی، ہم چند لمحات کے لیے آپ کے قریب نہیں بیٹھ سکتے. یہ کیسی عقیدت ہے؟ حضور قبر میں ہے، یہ اوپر آگ جلا ہے. میں نے سمجھایا، میں نے کہا میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا کہ اندر اندھیرا ہوتا ہے تو ہم جب اوپر موم بتی جلاتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے. میں نے کہا مولوی صاحب نے آپ کو غلط کہا، آپ کے بزرگ نے ہمیں یہ کہا کہ مجھے بتی کی ضرورت نہیں ہے، اندر اے سی کی ضرورت ہے. جون کا مہینہ ہے، جولائی کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، آپ برائے مہربانی اے سی کا بندوبست کریں میرے لیے، قبر کے اوپر اے سی لگائیں. مشرک کیا کہتا ہے کہ جی اے سی اوپر لگائیں، ٹھنڈک اندر کیسے جائے؟ کیا کہتے ہیں؟ اے سی اوپر لگائیں، کوئی مسجد والا اٹھا کے لے جائے، اے سی کی ٹھنڈک قبر میں آئے کیسے جائے گی؟
حضرات گرامی جو اتنا کچھ اپنے لیے نہیں کر سکا وہ مشکل کشا حاجت روا داد و دستگیر کیسے بن گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے پھر مفروضے کے طور پر کہا اے ابا جان یہ لکڑی کے تراشے ہوئے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق ہے تو وہ آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، دمکتا ہوا ستارہ ہے جو کم از کم روشن تو ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ رات گئی، ستارے کی روشنی ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے جو ختم ہو جائے وہ معبود نہیں۔ اگلی رات چاند کہنے لگے یہ چاند تارے سے زیادہ روشن ہے، ممکن ہے کہ اس کو دوام ہو، لہذا یہ عبادت کے لائق۔ پھر کیا ہوا؟ چاند بھی چھپ گیا۔ جب چاند چھپ گیا ابراہیم فرمانے لگے جو چھپ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ سورج چڑھا، تارے سے چاند سے زیادہ روشن۔ پیارے ابراہیم کہنے لگے یہ سب سے غالب ہے، یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، لیکن سورج بھی ڈوب گیا۔ جناب ابراہیم فرمانے لگے جو ڈوب جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو زندہ ہے، جو قیوم ہے۔ کیا معنی قیوم؟ جس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں، کوئی انقلاب نہیں۔ جس میں انقلاب آ جائے وہ معبود نہیں، جس میں تبدیلی آ جائے وہ معبود نہیں، جس میں تردد اور تبدل آ جائے وہ معبود نہیں۔ لوگوں جو آمینہ کے بدن سے پیدا ہو، پھر چند ماہ کا ہو، اس کے بعد بڑا ہو، پھر وہ حلیمہ کی بکریاں چرائے، پھر بچپنا آ جائے، اس کے بعد جوانی آئے، جوانی کے بعد خدیجہ کا شوہر بنے، پھر 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ نبوت عطا فرما دے، پھر داڑھی کے اندر چند بات سفید بھی آ جائیں، پھر پیارے پیغمبر یہ کہیں شیبت الہود و امثالھا، لوگوں مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے پورا کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ جس میں بچپنا ہو، پھر جوانی آئے، پھر ادھیڑ عمری آئے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جائے، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کا محبوب ضرور ہے، اللہ کا پیارا ضرور ہے، اللہ کا رسول ضرور ہے، صاحب اسرا و معراج ضرور ہے، امام الانبیاء ضرور ہے، کوثر کا مالک ضرور ہے، الم نشرح کے سینے والا ضرور ہے، وما رمیت اذ رمیت کے ہاتھوں والا ضرور ہے، لا محرک بہ لسانک کی زبان والا ضرور ہے، وما ینطق عن الہویٰ کے فرمان والا ضرور ہے، لیکن معبود نہیں، مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا کون ہے؟ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور ایک حالت پہ قائم ہے، جس میں تبدیلی نہیں، رد و بدل نہیں، تغیر نہیں۔ حضرات گرامی، دوسرا عنوان اس سورہ مبارکہ میں وہ بیان ہوا ہے قیامت کے حوالے سے، مرنے کے بعد اٹھنا۔ آگے بھی مکی صورتوں میں یہ بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، میں کسی دن ذرا تفصیل کے ساتھ یہ عرض کروں گا، لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ آج وہ لوگ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو شرک کا پرچار کرتے ہیں، جو توحید سے انکار کرتے ہیں، قیامت قریب ہوگا، یہ لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہم نے اس وقت ہدایت کو کیوں نہ اپنایا۔ پھر تیسرا عنوان رسالت کے حوالے سے ہے۔ رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے مشرکین مکہ، مختلف قسم کے اعتراضات۔ ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو یتیم ہے، یہ تو دولت مند نہیں، کوئی مکے اور مدینے کا دولت مند امیر ترین شخص وہ نبی کیوں نہیں بنا؟ نبوت کے لیے اسے آنا چاہیے تھا۔ کبھی کہتے تھے ہم نبوت اور رسالت کو تو مان لیتے، لیکن کم از کم کوئی فرشتہ ساتھ آتا
مرضی کی دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ پیغمبر کی حدیث آ جائے